ابدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 نوجوان ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ اس زمانے کا سفر آج کے سفر کی طرح آسان نہیں تھا۔ وہ جب سفر کے لیے اپنے گھر سے نکلے دوسرے علاقے میں، شہر یا گاؤں میں جانے کے لیے، تو وہ راستہ جنگل سے ہوتا ہوا گزرتا تھا۔ عام طور پر ایک شہر سے دوسرے شہر کا راستہ، ایک سفر سے دوسرے سفر، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا راستہ، ایک مقام سے دوسرے مقام کا راستہ جنگل سے ہوتا ہوا ہی گزرتا ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی جب آپ سفر کریں گے تو بیچ میں جنگلات آتے ہیں، بلکہ آپ مالیگاؤں سے دھلیا تک بھی جائیں تو بھی آپ کو بیچ میں جنگلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تو وہ دور تھا جس دور کے اندر اتنا ترقی والا معاملہ نہیں تھا۔ لوگ پیدل، گھوڑوں پر، کھچروں پر سفر کیا کرتے تھے۔ 3 دوست ہیں، ایک علاقے کے ہیں اور وہ سفر کے لیے نکلے ہیں۔ جب وہ سفر کے لیے نکلے اچانک ان کو بارش نے آ لیا اور بارش کا وہ شکار ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگل کی بارش بڑی خطرناک ہوا کرتی ہے۔ جنگل کے اندر بجلیوں کا کڑکنا، پتوں کا بجنا انسان کے دل کو دہلا دیتا ہے، انسان کے دل کو بے چین اور بے قرار کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کالی گھنگور گھٹائیں چھا گئی، بجلیوں کی کڑک شروع ہو گئی اور بارش برسنے لگی۔ تینوں نے سوچا چلیں اس مصیبت کے اندر جو ہم گرفتار ہیں کہ پناہ لینے کے لیے اب کوئی مقام تو نہیں ہے، کوئی مکان تو نہیں ہے، تو انہوں نے ایک غار کا انتخاب کیا۔ یہ غار ہی اس حدیث کے عنوان کو منتخب کرتا ہے۔ اور تینوں دوست اس غار کے اندر چلے گئے۔ تینوں دوست غار کے اندر گئے۔ ابھی وہ لوگ ایک مصیبت سے پناہ گاہ اور مامن تلاش کر رہے تھے کہ ان کے سر پر دوسری مصیبت ٹوٹ پڑی۔ وہ یہ کہ اوپر کی چٹان جو تھی وہ کھسک کر غار کے منہ پر آ گئی اور وہیں آ کر کے ٹھہر گئی۔ آپ کہتے ہیں نا کہ پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جب کوئی بہت بڑی مصیبت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں پر اتنی مصیبت آئی کہ مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان پر صحیح معنی میں پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، ان پر صحیح معنی میں پہاڑ ٹوٹ گرا تھا۔ اللہ اکبر، ان لوگوں نے اس چٹان کو دیکھا اور اپنی طاقت بھر 6 ہاتھ لگا کر، یعنی تینوں کے 2 ہاتھ لگا کر انہوں نے چٹان کو کھسکانے کی کوشش کی، انہوں نے چٹان کو دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن وہ چٹان ان سے کھسک نہ سکی۔ اس وقت ان کے ذہن میں ایک بات آئی، بلکہ اللہ نے ان کے ذہن میں ایک بات ڈالی۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ مشورہ یہ تھا کہ ہم نے زندگی کے اندر اگر کوئی کام اللہ کے لیے کیا ہے، خالص لوجہ اللہ کیا ہے، تو چلو اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ پہلا بندہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور یوں عرض کرتا ہے، اے کریم باری تعالیٰ، میں نے اپنی زندگی کے لمحات اب تک اس انداز میں گزارے کہ میں کبھی بھی اپنے ماں باپ کو کھلائے بغیر کبھی کچھ نہیں کھاتا تھا۔ اب بہت توجہ سے اس گفتگو کو آپ اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں۔ مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ، تکالیف سے نجات کا ذریعہ، مشکلوں سے نجات کا ذریعہ کن نیکیوں کے اندر ہے؟ یوں تو ہر نیکی مشکل کو آسان کر دیتی ہے، لیکن حدیث رسول نے جن 3 نیکیوں کا ذکر کیا ہے وہ بہت قیمتی اور اہم ہے۔ وہ کہتا ہے، اللہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں اب تک ایسا نہیں کیا کہ خود کھا لیا ہو اور ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو۔ میرے اللہ، میں پہلے اپنے ماں باپ کو کھلاتا ہوں، اس کے بعد خود کھاتا ہوں۔ بلکہ ایک دن تو یوں ہوا کہ میں مویشی چرا کر، جانور چرا کر تاخیر سے واپس لوٹا۔ میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ میں نے جانوروں کا دودھ دوہا اور دودھ دونے کے بعد میں وہ جب دودھ لے کر کے ماں باپ کے قریب آیا
تو میرے ماں باپ سو چکے تھے. میرے چھوٹے چھوٹے بچے کہتے تھے ابا ہمیں بھوک لگی ہے کھلا دو, لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اپنے بچوں کو نہ کھلایا. ماں باپ کی محبت کا غلبہ یہ تھا کہ میں ماں باپ سے پہلے نہ خود کھانا چاہتا تھا نہ اپنے بچوں کو کھلانا چاہتا تھا. میں نے جو ہے وہ دودھ کے پیالے اپنے ماں باپ کے سرہانے لے کر کے کھڑا رہا, حتیٰ کہ رات کے آخری پہر میں میرے ماں باپ جاگے تو میں نے پہلے ان کو دودھ دیا, انہوں نے دودھ پیا, پھر میں نے خود کھایا اور میں نے اپنے بچوں کو کھلایا. میرے اللہ, اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے تو میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما. اس کے یہ جملے کہنے تھے, وہ چٹان جو بازو کی قوت سے نہ ہٹی, وہ چٹان اس نیکی کی برکت سے کھسک گئی, خود بخود کھسک گئی, لیکن ابھی وہ اتنی نہیں کھسکی تھی کہ وہ نکل سکتے تھے. البتہ امید کی کرن چمک گئی تھی. لیکن یہاں رک کر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اس بندے نے جس نیکی کا انتخاب کیا, نیکیاں تو اس نے زندگی میں بہت سی کی ہوگی, لیکن جس نیکی کا انتخاب کیا ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک, کہ میں نے اپنے ماں باپ کو کھلائے بغیر کبھی نہیں کھایا, اور اللہ کو یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ جو بازو کی قوت سے جو مصیبت دور نہ ہوئی, اللہ نے اس نیکی کی برکت سے اس مصیبت کو دور فرما دیا. آج جو مصیبتیں ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہی ہے, جو پریشانیاں ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے, آج ہم اپنے ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتے, آج ہم اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے. شب برات میں لوگ پوری رات صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں, لوگ صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں, مختلف دعائیں پڑھتے ہیں, لیکن یاد رکھو اے نمازوں کی پابندی کرنے والوں, نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے, نوافل تو نوافل ہے, فرض کی برکتوں کو اللہ اکبر اس کا انکار کون کر سکتا ہے. نوافل کے منکر تو دنیا میں ہو سکتے ہیں لیکن فرائض کے منکر نہیں ہو سکتے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے اس کے سجدے اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتے. آپ مجھے بتائیں, آج لوگ عبادتوں کو ترجیح دیتے ہیں لیکن ماں باپ کی حق تلفی کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے, ہمارے نوجوانوں کی سچویشن یہ ہے کہ اللہ اکبر, جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے کے بعد ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھنے لگتے ہیں, ماں باپ کی انسلٹ کرتے ہیں, ماں باپ کی بے عزتی اور بے حرمتی کرتے ہیں. اللہ اکبر, اگر کما کر کے لائیں گے 2-3 ہزار کما کر کے لائیں گے, لیکن ماں باپ کو 500-700 روپے تھما دیں گے, اب اس میں تم نے جیسے گھر چلانا ہے چلاؤ, ہم تو عیش کریں گے. اس کے بعد دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا, دوستوں پہ خرچ کرنا. میرے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے اور دور کی خبر دی تھی. آقا کریم فرماتے ہیں قریب قیامت وہ دور آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنے میں تنگ دلی کی شکایت کریں گے, تنگ دلی کا شکار ہوں گے, اور اپنے دوستوں پہ خرچ کرنے کے اندر بڑی کشادہ قلبی سے کام لیں گے. آپ دیکھیں دوستوں پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے صرف جھوٹی عزت کے لیے, جھوٹی شہرت کے لیے, جھوٹے وقار کے لیے لوگ اپنے پیسوں کو خرچ کرتے ہیں. لیکن وہی ماں باپ اگر گھر کے اندر پریشان ہیں, جو ہے وہ دوا کے لیے ترس رہے ہیں, خرچے کے لیے ترس رہے ہیں, جوان بیٹے کے پاس بوڑھے ماں باپ ہاتھ پھیلاتے ہیں تو جوان بیٹا یہ کہہ کر ماں باپ کو ڈانٹی دیتا ہے تمہیں بڑھاپے میں کتنے پیسے لگتے ہیں, کیا جو کماؤ وہ سب تم پر خرچ کر دوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اللہ کے نبی
حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار بننے کا نسخہ عطا فرمایا. میرے اور آپ کی آقا فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو مالدار کر دے وہ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرے, جو والدین پہ خرچ کرے گا اللہ اس کو اتنی دولت عطا کرے گا کہ اللہ اکبر اس کی نسلوں تک کے اس کی دولت کام آئے گی. آج لوگ دولت کی لالچ میں, مال کی لالچ میں ماں باپ کو دوسرے نمبر کا درجہ دیتے ہیں, اور اگر کچھ لوگ ماں باپ کی خدمت بھی کر رہے ہیں تو وہ اس نیت کے ساتھ اگر میں نہ کروں گا تو محلے والے کیا کہیں گے. نادان محلے والوں سے ڈرتا ہے, اللہ سے نہیں ڈرتا. محلے والوں سے خوف کرتا ہے, اللہ سے خوف نہیں کرتا. اس نیت سے ماں باپ کی خدمت کرو کہ اللہ راضی ہو جائے, اس کے پیارے حبیب راضی. پہلے بندے نے دعا کی نا کہ اللہ میرے ماں باپ کے ساتھ میں نے نیکی کی, مصیبت سے نجات عطا کر. وہ چٹان کھسک گئی تو فوراً دوسرے نے ہاتھ اٹھا دیا, عرض کیا اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک رشتہ دار تھی, کزن, میں اس سے پیار کرتا تھا, محبت کرتا تھا, اور میرا ارادہ یہ تھا کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا میں اس سے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کروں گا. اور ایک دن ایسا موقع مل بھی گیا کہ میں اس پر قابض ہو گیا, حتیٰ کہ میں اس کے ساتھ زنا کرتا. لیکن اس لڑکی نے کہا اللہ کے بندے اللہ سے ڈر, اللہ دیکھ رہا ہے. بس اس تصور سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں نے اس کو چھوڑ دیا. مولا اگر یہ کام میں نے خالص تیرے لیے کیا, لوجہ اللہ, اللہ تیرے لیے کیا, تو اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما. دوسرے دونوں نے آمین کا, اس نے نیکی پیش کی, وہ چٹان پھر کھسک گئی. اس سے پتا چلا کہ دوسری وہ بڑی نیکی جو انسان کو مصیبت سے نجات دلاتی ہے وہ زنا سے بچنا ہے, اپنے آپ کو زنا سے بچانا. اور آج آپ دیکھو دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ, جتنی کثرت کے ساتھ اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو وہ زنا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ابھی جنہوں نے صحیح طور پر جوانی کا منہ بھی نہیں دیکھا انہیں بھی زنا میں مبتلا کر دیا گیا. رہی صحیح کسر فلموں نے, سیریلوں نے, انٹرنیٹ نے پورا کر دیا. ابتدائی جوانی ہے, ابھی صحیح طور پر شباب بھی چہرے پہ ظاہر نہیں ہوا ہے, ابھی مکمل طور پر چہرے پر داڑھی بھی رونما نہیں ہوئی ہے, اور جوانوں کو دیکھو تو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہیں. فلموں کے اندر ان فلموں کا انتخاب کیا جاتا ہے باضابطہ طور پر جس میں اوپنلی زنا کے مناظر دکھائے جائیں. مسلمان نوجوانوں, کیا بس زندگی گناہ کرنے کے لیے ملی تھی؟ اللہ نے جو زندگی دی تھی وہ گناہ کے لیے دی تھی, اور کب تک گناہ کرو گے؟ گناہ کرنے کی مہلت تمہیں کب تک ملے گی؟ یہ عیاشیوں کے اڈے, ایک لوم مزدور جس کی کمائی 2-2.5 ہزار روپے ہے اسے بھی لوگ گناہ کے اڈوں پر دیکھتے ہیں. اور مالداروں کا حال تو یہ ہے کہ ابھی تھوڑی سی دولت کی آئی, بدن پہ چربی چڑھی تو پھر بیوی سے وہ سیر نہیں ہوتا. اب باضابطہ طور پر پکنک کے لیے ان مقامات کا انتخاب کیا جاتا ہے جہاں پر زنا کے سامان ہو, عیاشیوں کے لیے مکمل طور پر اہتمام ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اپنی تباہی کا رونا رونے والوں, اپنی تنگ دستی کا رونا رونے والوں, مندی کے لیے ہائے ہائے کرنے والوں, اللہ کے نبی, غیب دا نبی, عالم ما کان و ما یکون نبی نے ارشاد فرمایا جب میری امت زنا میں مبتلا ہو جائے گی تو اللہ ان کے رزق میں تنگی ڈال دے گا اور ان کی زندگیوں میں تنگی ڈال دے گا. زندگی میں بھی کٹوتی کر دی جائے گی اور ان کے رزق میں بھی کٹوتی. دوسرے نے دعا کی اللہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا,
کہ ایک لڑکی جس پر میں قابض ہو چکا تھا زنا کے لیے، بس اس نے کہا اللہ سے ڈر، تو میں نے اسے چھوڑ دیا تیرے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کہیں پر گناہ کرو اور دل میں خیال آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یا کوئی دکھا دے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرا دے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، گناہ چھوڑ دو۔ وہ ایسی نیکی ہے کہ مصیبتیں ٹل جائے۔ اور زندگی میں ایسے موقع بار بار آتے ہیں، بسوں میں آئیں گے، ٹرینوں میں آئیں گے، پارکوں میں آئیں گے، گھر کی تنہائیوں میں آئیں گے، دوستوں کے سرکل میں آئیں گے۔ بس ایک تصور رکھنا، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اس تصور سے گناہ چھوڑ دو، اللہ زندگی اور آخرت کی ہر مصیبت دور کر دے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تیسرا بندہ بھی موجود تھا، جب چٹان کھسک گئی تو تیسرے نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ میں نے ایک مزدور سے کام لیا، بس آخری گفتگو سمیٹ رہا ہوں، بہت دل کے کانوں سے سنیں۔ دنیا میں مصیبتیں دور کیسے ہوتی ہے وہ نسخہ حضور نے دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ میں نے ایک مزدور سے کام لیا، اس نے کہا کہ میں مزدوری نہیں لیتا، یہ رکھو اپنے پاس، کبھی آؤں گا تو لے کے جاؤں گا۔ ہم کتنے اچھے ہیں، کوئی اپنے پاس رکھ کر کے جائے نا کہ آؤں گا تو لے کے جاؤں گا، بیچارہ دوبارہ آئے گا تو بولیں گے کہ تم نے رکھا بھی تھا مجھے یاد ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری قوم کو لینا یاد ہوتا ہے، دینا یاد نہیں ہوتا، اور جب سے یہ حالات ہوئے نا کہ دینا یاد نہیں تو تباہی مچی ہوئی۔ جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی، نیت ہی خراب ہے، چاہتے ہیں کہ سبھی کا ہڑپ کر جائیں، اور کچھ لوگ تو ہیں ہی ایسے، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کھا کر کے ڈکار بھی نہیں لیتے۔ بڑا مشہور مالیگاؤں کے اندر یہ جملہ ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کھا کے ڈکار بھی نہیں لیتے۔ حالانکہ فرمایا گیا جو لین دین میں کلیئر ہے وہ آدمی سب سے اچھا ہے، ورنہ سفید کپڑوں سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کپڑے سفید پہن لیے، رومال سفید سر پہ ڈال لیا، اور بیت المال کو حلق کے نیچے نگلتے ہی جا رہے سانپ کی طرح، تو پھر آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ حضور رحمت للعالمین کو دنیا صادق الوعد الامین کہتی تھی۔ ہجرت کی رات مکے کے کافروں کی امانتیں رسول اللہ کے گھر میں تھی، اور جو لوگ تلواریں لے کر کے کھڑے تھے، آقا نے فرمایا علی یہ جس کی امانت ہے صبح ان کو لوٹانا، پھر آ کر کے فلاں مقام پہ ہم سے ملنا۔ حضور نے جان کے دشمنوں کی امانتیں بھی، جان کے دشمنوں کی امانتیں بھی اپنے ساتھ لے جانا گوارا نہ کیا۔ اسی لیے میدان بدر میں جب مکے کے کفار کا حضور سے سامنا ہوا تو وہ آدھی جنگ یوں ہی ہار چکے تھے، اس لیے کہ وہ اتنے شرمندہ تھے کہ جان کے دشمنوں کو بھی مصطفیٰ جان رحمت نے محروم نہیں کیا۔ جب ہجرت کے لیے گئے تو اپنے چچا کے بیٹے علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پہ سلا کر کے فرمایا کہ جس کی امانتیں پہلے لوٹانا پھر آ کر کے ملنا۔ اب تو امانتیں رہی کہاں گئی، رشوت کا بازار گرم ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھنا جس قوم کے قائدین بگڑتے ہیں اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ عوام غلطی کرے تو ان کی سزا عوام کو ملتی ہے، لیکن جب قائدین غلطی کرتے ہیں تو ان کی سزا پوری قوم کو ملتی ہے۔ قوم کو اتنی بڑی سزا تو نہ دیتے آپ، اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا تھا قوم کی خدمت کا، قوم کے ساتھ یہ تو نہ کرتے آپ۔ جس پر قوم نے اعتماد کیا اس نے مذہب کو بھی بدنام کیا، کلمے کو بھی بدنام کیا، دین کو بھی بدنام کیا، سماج کو بھی بدنام کیا، سوسائٹی کو بھی بدنام۔ مسلمانوں تمہاری پہچان ہے امانت، خائن نہ بنو، خیانت کر کے نہ کسی کو ترقی ملی ہے نہ تمہیں ترقی مل سکتی۔ وہ کہتا ہے اللہ اس بندے سے میں نے کام لیا تو اس نے کہا میری مزدوری رکھیں میں آ کر لے جاؤں۔ میں نے اس کی مزدوری رکھی، سوچا کہ کہیں خرچہ نہ ہو جائے، تو میں نے اس مزدوری کو کام میں لگا دیا، اس کا استعمال کیا۔
جب اس کا استعمال میں نے کرنا شروع کیا، اس کا مقدر زوروں پر تھا، مال بڑھتا ہی چلا گیا، بڑھتا ہی چلا گیا، بڑھتا ہی چلا گیا، اتنا بڑا کہ اس کا مال مغلوب ہو گیا، اس کا مال غالب آ گیا۔ پھر وہ آیا کچھ دنوں کے بعد، کہا کہ وہ میری مزدوری دیجیے آپ، توجہ آپ کی کیا انداز ہے، وہ میری مزدوری دیجیے آپ۔ تو میں نے کہا کہ یہ جتنا جنگل بھرا ہوا ہے نا جانوروں سے، یہ سب تمہارا ہے۔ اس نے کہا بھائی صاحب ایسا مذاق تو میرے ساتھ نہ کرے، میری تو بڑی چھوٹی سی مزدوری تھی۔ کہا مزدوری چھوٹی تھی لیکن میں نے اس کو پیسے لگا دیے تھے کاروبار میں، اور وہ بڑھتے بڑھتے اتنے ہو گئے، وہ پورا مال ہانک کر لے گیا۔ اللہ یہ کام میں نے صرف تیرے لیے کیا ہے، اگر یہ قبول ہو گیا ہے تو اس مصیبت سے نجات عطا کر دے۔ وہ چٹان مکمل کھسک گئی اور وہ تینوں لوگ باہر نکل گئے۔ اب اللہ کے نبی نے ان تین نیکیوں میں سماج، معیشت، والدین سب سمیٹ لیا ہے۔ اگر اس ایک حدیث گار پہ عمل کر لو، گھر بھی سنور جائے گا، کاروبار بھی سنور جائے گا، اور معاشرہ بھی سنور جائے گا۔ آج حال یہ ہے